سلام مسنون اردو جہاں ہم وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں شامل تیسری اکائی۔ یہ سیریز ہماری جاری ہے۔ اس میں ہم نے مرزا رفیع سودا کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم ذوق تھا۔ پورا نام بھی یاد رکھیں، جیسے سودا کا پورا نام شیخ محمد رفیع سودا تھا، اسی طرح ذوق کا پورا نام شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ان کی ولادت اب کئی جگہ 1790 بھی ہے اور 1789 بھی ہے، لیکن جو رائٹ مانا گیا ہے صحیح، وہ 1789 کو مانا گیا ہے۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ سودا کی وفات 1781 میں ہوئی تھی۔ اس کے 8 سال بعد 1789 عیسوی میں ذوق کی پیدائش ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ دہلی میں، اور وفات 1854 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ ذوق کے والد شیخ محمد رمضان ان کے والد کا نام تھا۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب میں کی تھی۔ ذوق نے شاہ نصیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ تو ان کے استاد کون ہوئے؟ شاہ نصیر۔ رفتہ رفتہ مغلیہ دربار میں ذوق کی بھی رسائی ہوئی، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے، اور بہادر شاہ ظفر ذوق سے ہی شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے۔ ذوق نوجوانی میں موسیقی کے بہت شوقین تھے، جیسے کہ سودا کو بھی کتے پالنے اور موسیقی کا بہت شوق تھا، ویسے ہی ذوق کو موسیقی سے بہت لگاؤ تھا۔ اس میں یاد رکھیں کہ ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور بہادر شاہ ظفر ذوق سے شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے۔ مغلیہ دربار میں ذوق کو خاقانِ ہند کا خطاب ملا تھا۔ یاد رکھیں، مغلیہ دربار میں ذوق کو خاقانِ ہند کا خطاب ملا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ اکبر نے۔ یاد رکھیں، خاقانِ ہند کئی طرح سے کوشچن بنتا ہے کہ خاقانِ ہند کا خطاب کسے ملا تھا؟ تو ذوق کو ملا تھا۔ ذوق کو کون سا خطاب، اکبر کے عہد میں ذوق کو کون سا خطاب ملا تھا؟ تو خاقانِ ہند کا خطاب ذوق کو کس نے دیا؟ تو اکبر نے۔ ایسے یاد رکھیں۔ اپنے موت سے 3 دن قبل، یعنی ذوق کی موت کے 3 دن پہلے ذوق نے یہ شعر پڑھا تھا۔ کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ تو یہ ان کی وفات سے 3 دن پہلے انہوں نے خود ہی یہ شعر پڑھا تھا۔ بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوتے ہی ذوق کو دربار کا ملک الشعراء مقرر کر دیا۔ تو ملک الشعراء کسے مرتب کیا گیا؟ بہادر شاہ ظفر نے ذوق کو تنخواہ 4 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی۔ پہلے ان کی تنخواہ 4 روپے تھی۔ جب بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے تو ذوق کو ملک الشعراء کا خطاب دیا، اور ان کی تنخواہ 4 روپے سے 100 روپے کر دی گئی۔ ذوق کبھی بھی دہلی سے باہر نہیں گئے۔ اگر ولادت اور وفات کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ ذوق کی ولادت کہاں ہوئی، تو یاد رکھیں دہلی میں، اور وفات بھی دہلی میں ہی۔ تو یہ دہلی سے باہر نہیں گئی۔ ذوق کبھی بھی دہلی سے باہر نہیں گئے اور ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں رہے۔ یہ درباری شاعر بن کر ہی رہے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں، اسی لیے ذوق کو درباری شاعر کہا جاتا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر آتا ہے، مگر ان دونوں شاعر میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے
بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی کے وقت جو قصیدہ پڑھا وہ یہ ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر بیمار پڑ گئے تھے تو شیخ محمد ابراہیم ذوق نے قصیدہ پڑھا تھا، تو اس قصیدے کے اشعار دیکھیے۔ جہیں نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ سلیبس میں بھی شامل ہیں تو یاد رکھیں، اگر پوچھ لیا جائے یہ شعر دے کر کہ جہیں نشاط اگر کیجیے اسے تحریر کس کا قصیدہ ہے، تو یاد رکھیں ذوق کا ہے۔ جہیں نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، ہیں میرے آبا دل کے تماشا گوہر، ایک گہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر، نظر خلق سے چھپ سکتے نہیں اہل صفا، نظر خلق سے چھپ سکتے نہیں اہل صفا، تہ دریا سے بھی جا ڈھونڈ نکالا گوہر۔ یہ 2019 میں پوچھا بھی گیا تھا۔ غالب کی کون سی دعا جو ضرب المثل بن گئی؟ تو غالب نے جو قصیدہ لکھا تھا اس نے غالب نے 4 قصیدے لکھے تھے، 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں اور 2 حضرت علی کی شان میں۔ تو غالب کا یہ قصیدہ بہت ہی مشہور ہے اور یہ مثال بن گیا تھا۔ تم سلامت رہو 1000 برس کی، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50 برس، تم سلامت رہو 1000 برس یعنی تم 1000 برس تک سلامت رہو اور ہر برس کے ہوں دن 50 برس۔ یہ شعر تھا۔ ذوق کو محمد حسین آزاد نے اردو و نظم کا خانم یعنی بیگم قرار دیا ہے۔ تو ذوق کو محمد حسین آزاد کے استاد تھے ذوق، تو انہوں نے اردو نظم کا خانم یعنی بیگم قرار دیا ہے۔ ایسا قصیدہ جس میں کئی مطلع ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو جل مطلع کہا جاتا ہے۔ غالب نے کتنے قصیدے لکھے؟ تو 4 لکھے تھے، 2 بہادر شاہ ظفر اور 2 حضرت علی کی شان میں۔ غالب نے حضرت علی کی شان میں کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ تو 2۔ غزل کی حیت کی طرح اور کس صنف کی حیت ہے؟ تو غزل کی قصیدہ، کیونکہ غزل نکلی ہی قصیدے سے ہے۔ موج کوثر نعتیہ قصیدہ کس نے لکھا؟ تو اقبال سہیل نے۔ دیوان غالب میں کل کتنے قصیدے ہیں؟ 8۔ غالب کا سب سے طویل قصیدہ کس کی شان میں ہے؟ تو بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ مدح خیر المرسلین جیسا عمدہ قصیدہ کس نے لکھا؟ تو محسن کاکوروی نے۔ ایسا قصیدہ جس کا حرف روی لام ہو اسے قصیدے کو کہیں گے لامیہ قصیدہ۔ قصیدہ لامیہ کا رواج کس شاعر نے ڈالا؟ تو انوری نے۔ مظہر کا پورا نام؟ مرزا مظہر جانے جانا، تو ان کا پورا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا۔ یقین کا پورا نام؟ انعام اللہ خان یقین۔ آبرو کا نجم الدین عرف شاہ محمد۔ فائز کا نواب صدر الدین خان فائز۔ نذیر کا ولی محمد۔ تو نام یاد رکھیں، آبرو کا نجم الدین عرف شاہ محمد، فائز کا نواب صدر الدین خان فائز، یہ ان کے پورے نام ہیں۔ تو یہ تھی ذوق کے بارے میں تفصیلات۔ اکثر انہی سے ڈائریکٹ سوالات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، تو محنت کرتے رہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ریویژن کرتے رہیں، نوٹس ضرور بنائیں، اور پلے لسٹ میں میری شارٹ ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں، اور ان جتنے بھی شارٹ ویڈیوز ہیں ان کے نوٹس ضرور بنائیں، کیونکہ اس میں ولادت و وفات اور کون سی تصانیف شامل ہے، جیسے قصیدے میں، ناول میں کتنے ابواب ہیں، کب شائع ہوا، کب لکھا گیا، سب معلومات ہیں۔ تو ایگزام کے وقت آپ کو کم سمے میں آپ کا ریویژن ہو جائے گا، اور انہی سے زیادہ تر انہی سے کویشچنس آپ کو بہت سارے کویشچن دیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو تیاری میں لگ جائیں، محنت کرتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔